آج کا ہمارا موضوع ہے ان دو انسانوں کے بارے میں جنہوں نے خانہ کعبہ میں استغفر اللہ زنا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں پتھر کا بنا دیا۔ ایک ایسا عجیب و غریب واقعہ جو آپ سب کے رونگٹے کھڑے کر دے گا۔ یہ مرد اور زن کون تھے جنہوں نے ایک مقدس مقام کو بھی نہ بخشا؟ آج انہی کے بارے میں آپ جان پائیں گے۔ دیکھا گیا ہے کہ آج تک جتنے بھی لوگوں نے خانہ کعبہ کی بے حرمتی کی یا ایون کوشش بھی کی، رب تعالیٰ نے ان کا وہ حشر کیا کہ آنے والی دنیا تک وہ لوگ نشان عبرت بن گئے، چاہے پھر وہ طاقتور بادشاہ ابرہہ ہو اور اس کے ہاتھیوں کا لشکر ہی کیوں نہ ہو۔ اس واقعے کے علاوہ بھی تاریخ میں ایسے کئی واقعات ملتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ اصاف و نائلہ کا بھی ہے۔ قبیلہ بنی جرہم کے مرد و زن اصاف بن یالا اور نائلہ بنت زید۔ نائلہ ایک حسین و جمیل لڑکی تھی جو یمن کے علاقے میں اپنی قبیلہ میں رہتی تھی۔ یہ وہ لڑکی تھی جو قبیلہ بنی جرہم میں اپنے حسن کی نمائش کرتی تھی۔ یہ فحش لباس پہن کر آگے آگے چلتی اور قبیلے کے نوجوان اس کے پیچھے پیچھے۔ ہر کسی کی خواہش تھی کہ اس لڑکی سے تعلقات کا آغاز کیا جائے۔ انہی خواہش مند افراد میں ایک فرد قبیلے کے سردار کا بیٹا اصاف بن یالا بھی تھا۔ اصاف اور نائلہ جلد ہی محبت کر بیٹھے اور یہ محبت عشق میں نہیں بلکہ خباثت میں بدل گئی۔ دونوں ناجائز تعلقات قائم کر بیٹھے اور انہیں جب جب موقع ملتا وہ زنا میں مشغول ہو جاتے۔ یہ سلسلہ چلتا ہی رہا۔ جب ان کے گھر والوں کو پتہ چلا تو وہ ان دونوں کے سخت خلاف ہو گئے اور ان دونوں کا ملنا جلنا بھی بند کر دیا۔ حج کے ایام میں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بنی جرہم کا قافلہ حج کے لیے مکہ معظمہ کی جانب روانہ ہوا تو اصاف اور نائلہ بھی حج کے لیے اس قافلے کے ساتھ چلے گئے۔ قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا۔ حج کے دن تھے لیکن ایک دن کعبہ میں رش کم تھا، لوگ بہت ہی کم تھے اور کعبہ کے آس پاس کوئی بھی موجود نہ تھا۔ پھر کیا تھا؟ شیطان نے ان دونوں کو بہکایا اور شیطان کے بہکاوے میں آ گئے وہ دونوں۔ خانہ کعبہ میں داخل ہو گئے اور تنہائی میں زنا میں مشغول ہو گئے۔ ان کی اس گندی حرکت اور کعبہ شریف کی بے حرمتی پر زمین و آسمان کانپ اٹھے، سمندر جوش مارنے لگا اور ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو گیا۔ ہوا اس طرح کہ جب وہ کعبہ شریف کے اندر فعل بد میں مشغول تھے تو ان کی روحیں قبض کر لی گئی اور ان کے جسم پتھر کے ہو گئے۔ یہ ایک عجیب اور انتہائی خوفناک لمحہ تھا۔ عذاب الہی کی وجہ سے دو جیتے جاگتے انسان پتھر کے بن گئے۔ کچھ ٹائم بعد جب بنی جرہم کے افراد آئے اور انہوں نے کعبہ کے دروازے کو کھولا تو اندر دو بدبخت برہنہ حالت میں پتھر کے ہوئے پڑے تھے۔ بنی جرہم یہ سمجھ گئے کہ وہ دونوں اس مقدس و محترم جگہ پر کس جرم کا ارتکاب کر رہے تھے۔ ان لوگوں نے دونوں کے مجسموں کو اٹھا کر باہر لا کر زمین میں گاڑ دیا اور مجسموں کو کھڑا کر دیا تاکہ یہ عبرت کا نشان رہے ہر شخص کے لیے۔ تھوڑا عرصہ بیت جانے کے بعد اہل مکہ نے اصاف کے بت کو وہاں سے اٹھا کر کوہ صفا کے مقام پر رکھ دیا اور کوہ مروہ کے مقام پر بت نائلہ کو رکھ دیا۔ ان دونوں بت کو کوہ صفا و مروہ پر رکھنے کے بعد ان کی سزا یہ نافذ کی گئی کہ جو بھی وہاں جائے وہ ان دونوں کو ایک ایک جوتا رسید کرے۔ یہ سزا جاری رہی محض 1-2 نسلوں تک۔ پھر لوگوں نے ان دونوں کو جوتا نہیں بلکہ تھپڑ مارنا شروع کر دیے اور اگلی کچھ نسلوں کے بعد لوگ انہیں محض چھوتے تھے۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ دونوں بت محبت کی علامت جاننے لگے اور لوگوں نے ان سے عبرت حاصل کرنا چھوڑ دی۔ محبت کی علامت سمجھے جانے کی وجہ سے قبیلوں میں ان دونوں کی محبت کی کہانیاں فخر سے بتائی جانے لگی۔ پھر آہستہ آہستہ یہ دونوں محبت کے دیوی دیوتا قرار پا گئے۔ اصاف و نائلہ کے بت کو 5ویں صدی تک بڑے بتوں میں شمار کیا جانے لگا اور پھر ان کے آگے لوگ سجدہ کرنے لگے، قربانی چڑھانے لگے۔ یہاں پر آپ کو ایک حدیث مبارکہ بتاتی ہوں۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جب مشرکین مکہ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے تو اس بت کو چھوتے تھے۔ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، لہٰذا جب میں ان بتوں کے پاس سے گزرا تو ان کو چھوا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو ان بتوں کو چھونے سے منع کیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ دیکھوں تو صحیح کہ چھونے سے ہوتا کیا ہے، اس لیے دوبارہ ان کو چھوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ذرا سختی سے منع کرتے ہوئے فرمایا، کیا تم کو منع نہیں کیا تھا؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس کے بعد کبھی کسی بت کو میں نے ہاتھ نہیں لگایا اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بت کو نہیں چھوا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرما دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے لگی۔ جب 10 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو غالب فرمایا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو فتح مکہ کے بعد
آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر چھوٹے بڑے ہر قسم کے تمام بتوں کو توڑ ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بت توڑتے جاتے اور ساتھ ساتھ یہ فرماتے، حق آ گیا، باطل مٹ گیا، بے شک باطل نے مٹ جانا ہی تھا۔ جب خانہ کعبہ تمام بتوں سے پاک ہو گیا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا و مروہ پر تشریف لے گئے اور اصاف اور نائلہ کے بت کو بھی اپنے مبارک ہاتھوں سے توڑ ڈالا۔ اس واقعے سے پتہ چلا کہ کس طرح سے شیطان کی باتوں میں آ کر نہ صرف اصاف و نائلہ زنا میں مشغول ہو گئے بلکہ یہ گھٹیا کام کعبہ معظمہ کے اندر بھی انجام دے ڈالا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو سخت عذاب سے دوچار کیا اور وہ لوگ جنہیں عبرت حاصل کرنا چاہیے تھی وہ اسے عشق کی داستان سمجھ بیٹھے اور انہیں محبت کے دیوی دیوتا بنا ڈالا۔ بالکل اسی طرح آج کے دور میں بھی ایسے ہی کچھ حالات دکھتے ہیں، جہاں اگر کوئی شخص بے حیائی کا ارتکاب کرے تو بجائے اسے روکنے کے اسے رول ماڈل بنا دیا جاتا ہے۔ ہر طرح کی برائی کو خوبصورت انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرما کر ہدایت کے راستے پر گامزن رکھے اور شیطان سے اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔